کیا بول رہے اگر فرض کریں ایک بھی روایت صحیح نہ ہو، ایک بھی روایت اس کے خلاف صحیح نہ ہو، ایک بھی صحیح نہ ہو، فرض کریں اس کے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرض کریں اللہ نہ کرے آج ہم سے امت مسلمان سے آج قرآن غائب ہو جائے، دل ان کے دل سے بھی، اور جو کتاب کی شکل میں اس صورت میں بھی غائب ہو جائے، لیکن فرض کریں تو میں نے سنی ہے اوپر سے باتیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں جو سٹوریز ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سٹوریز ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں سٹوریز ہیں، وہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا، وہ ان کو بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، تو اس طرح یہ پہنچیں گی نا سٹوریز، تو میں اس کے بارے میں، یزید کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا اور ایک بات ایڈ کرنی، اور ارے جو پہلی بات کہی ہے وہ تو وضاحت کرو، یہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. بولے آپ نے، اس میں بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے فرض کرایا کہ قرآن ختم ہو گیا، تب کیا ہوگا؟ فرض کیا گیا کہ قرآن ختم ہو گیا، آپ نے کہا کہ فرض کیا کرو کہ قرآن ختم ہو جائے گا، تب کیا ہوگا قرآن ختم ہو جانے کے بعد؟ اللہ نہ کرے، میں یہ بات مثال کے طور پر کہہ رہا تھا کہ فرض کرو قرآن ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے بھی اور کتاب کی شکل میں بھی، تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے سٹوری سنی ہے اوپر سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، تو یہ ایسے سٹوری چلیں گے. ابھی یزید جو حضرت حسین کے قتل ملوث ہے تو سب کہتے ہیں، اور امت کی بہت بڑا طبقہ ہے اہل حدیث کے علاوہ کہتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی روایت کے بغیر بھی وہ چیز چلی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ ہم روایت اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر قرآن ختم ہو گیا تو اسٹوریز چلیں گی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو چل رہا ہے وہ اسٹوری ہے؟ آپ خود بول رہے ہیں نا کہ وہ اسٹوری ہے بھائی، جیسے حضرت ابراہیم دین حنیف لے آئے تھے تو ختم ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اسٹوریز چلی اور جو ہے وہ ان کی پوجا بھی ہونے لگی، انہی کے ماننے والے شرک بھی کرنے لگے، تو یزید کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اسٹوری چل رہی ہے نا؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی اسٹوری بس چلا لیا لوگوں نے؟ ہاں تو پھر اسٹوری نہیں، امت کا بڑا طبقہ ہے جو متفق ہے یزید قتل حسین ملوث ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ایک بات بتائیے، یزید مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ایک یار بات بتائیے، یزید مسلمان ہے یا کافر ہے، کیا ہے؟ اگر فرض کرو کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، اور مسلمان فرض کیوں کرنا ہے بھائی؟ مطلب ہاں اچھا، تو اگر ایک آدمی اگر مسلمان ہے اور اس پر آپ کوئی الزام لگانا چاہ رہے ہیں تو صرف سنی سنائی باتوں پر الزام لگایا جائے گا یا کوئی پختہ دلیل چاہیے الزام لگانے کے لیے؟ ایک آدمی اگر مسلمان ہے، اور مسلمان بھی عام نہیں ہے، وہ دلیل کس ٹائپ کی ہوتی ہے نا؟ دلیل اس ٹائپ کی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا. بھائی صاحب، مالک الاشتر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کے بارے میں؟ مالک اشتر کیسا آدمی تھا وہ؟ مالک اشتر؟ ہاں، مالک اشتر کیا ہے؟ نام غلط سن رہا ہوں کیا؟ اب کیا میں آپ سے بات کروں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیے، اگلی اسٹریم میں آپ آئیے. یزید کے بارے میں آپ کو سب پتا ہے، یزید کے بارے میں پتا ہے، مالک الاشتر کے بارے میں نہیں پتا آپ کو؟ مالک الاشتر نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں حصہ لیا. یہ وہ بد نصیب آدمی تھا جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کھانا نہیں پہنچانے. یہ تو کربلا کے بارے میں جھوٹی بات ہے نا کہ کھانا پانی بند کر دیا گیا. ارے یہاں عثمان بن عفان پر کھانا پانی دونوں بند کر رہا تھا. یہ امہات المومنین رضی اللہ عنہم کھانا لے کے آ رہی تھی ان کے لیے، عثمان بن عفان کے لیے. یہ بندہ ان کے سواری کو ڈھکیل دیا، وہ گرتے گرتے بچی. انہوں نے کہا کتا ہے. ثابت کیا ہوتا ہے؟ اسے ثابت کیا ہوتا ہے جو آپ سنو میری بات سنو پہلے. تو اس کو جو ہے کتا، یعنی صحابہ کی جماعت میں سے اس کو کتا کہا گیا، اس پہ لعنت کی گئی، اس پر بددعا کی گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ اس سے تو جو کہ فتنے کی بو آ رہی ہے. اور یہ شخص جو خود کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے، اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا گنڈا، اتنا بڑا دہشت گرد جو کوفہ سے چل کر آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا؟ جس نے تیسرے خلیفہ کی شہادت میں حصہ لیا وہ گھر میں پہنچا ہوا ہے. بھائی یزید کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا، کربلا ہو رہا ہے، شہادت حسین کا واقعہ کربلا میں ہو رہا ہے، اتنی دور بیٹھا ہے. وہ قاتل حسین ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. اور یہ بندہ جو گھر میں ہے، یہ مالک الاشتر جو گھر میں گھسا ہوا ہے، عثمان بن عفان عثمان کی فضیلت ہے، ہم مانتے ہیں سیدنا عثمان کی فضیلت ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے تعلق سے آپ کو کچھ نہیں پتا. ہاں سیدنا عثمان کی فضیلت ہے. ایک منٹ اب میں بات کرتا ہوں، ایک منٹ اب مجھے یزید کے تعلق سے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اور مالک الاشتر کے بارے میں جو ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں پتا.
یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی ہمدردی موقع تو دیں نا، مجھے موقع تو دیں، ہمدردی نہیں ہے. مجھے موقع تو دیں بھائی آپ جو موقع دیا تھا اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے پہلے اس کا تو جواب سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی باتیں مان لی جائیں یزید کے بارے میں، تو سنی سنائی باتیں آپ اپنے بارے میں چاہیں گے کہ مان لیا جائے؟ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا اجماعی طور پر آپ اگر قتل کے الزام میں عدالت میں چلے جائیں اور جج یہ کہے گرچہ کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ہے لیکن سنی سنائی باتیں تو یہی ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، تو آپ جج کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ سنی سنائی باتوں پر اگر فیصلہ کر دیا جائے آپ کے بارے میں تو آپ تسلیم کر لیں گے؟ سنی سنائی نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایگری کرتا ہے امت کا، اہل حدیث کے علاوہ. ایک بہت بڑا طبقہ جس نے آپ کو نہ دیکھا ہو کوئی جرم کرتے ہوئے صرف سنی سنائی بات آپ کے بارے میں کر دے تو آپ مان لیں گے؟ اس نے جا کے کربلا میں خود چھری تو چلا ہی نہیں. ارے یار بات یہاں وہاں کا بھاگتے ہو، جو بات کر رہے ہو اس پہ بات کرو. کہ تم کہہ رہے ہو کہ سنی سنائی بات سے مان لینا چاہیے اگر کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے تو سنی سنائی. ارے ابھی تم نے تو بولا کہ سنی سنائی، آپ ہی نے یہ بات شروع کری تھی بھائی کہ سنی سنائی باتیں منقول ہو رہی ہیں. سنی سنائی لفظ میرا نہیں ہے، پیچھے جا کر کے اسٹریم دیکھیے، سنی سنائی لفظ آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر قرآن غائب ہو جائے تو سنی سنائی باتیں. بہرحال کیا آپ کے پاس یعنی آج سنی سنائی باتوں کو دلیل بنانے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے یزید کے خلاف؟ ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہسٹری میں ہونے کا کیا ثبوت ہے کہ ایک بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کی ارے میں جو یہاں وہاں مت بھاگیے، سنی سنائی باتوں کو دلیل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے؟ بات دیکھو یہاں وہاں مت بھاگو. ابھی سنی سنائی باتوں کو قبول کرنے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال کون کر رہا ہے، جواب کس کے پاس نہیں ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. سنی سنائی باتوں کو قبول کرنے کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے؟ اچھا اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی وہ سنی سنائی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری میں ہونے کا، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں. جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. سنی سنائی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا ثبوت صحیح حدیثوں. اچھا ایک منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا ثبوت جس طرح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یزید کی مخالفت میں بھی کوئی ایسی ایک روایت آپ پیش کر سکتے ہیں صحیح سندوں کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا ثبوت ہے صحیح سندوں کے. اب آپ بات پلٹتے ہو، جب وہ جواب دیتا ہو تو تیسری طرف چلے جاتے ہو. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا موجود ہونے کا ثبوت صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ یزید کے خلاف بھی اسی طرح سے ثبوت پیش کر سکتے ہیں آپ. سند تو ایک بندے سے آ رہی ہے، ایک بندے اور چین میں ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، تین بندے ہیں، اور یہ کتنے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے یہ بتایا کہ یزید نے قتل کیا، یزید ملوث تھا. وہ تو ایک دو بندے تو لاکھوں نہیں، ایک صحیح سند، ایک لاکھوں کی، ہم لاکھوں کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے لاکھوں کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک سند صحیح، تمام راوی ایک ہر طبقے میں ایک ثقہ راوی ہو. لاکھوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک صحیح سند جس کے ہر طبقے میں ایک ثقہ راوی ہو وہ پیش کر دیں یزید کے خلاف. ایک سند جس کے ہر طبقے میں کم از کم ایک ثقہ راوی ہو وہ پیش کر دیں. ویسے تو میری بات وہ والی صحیح ہے، یعنی ابھی نہیں آپ کے پاس، یعنی ابھی آپ کے پاس نہیں ہے نا، یعنی ابھی آپ کے دیکھوں گا مطلب کیا اس کا مطلب ابھی آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ میرے خود کے پاس سند نہیں ہے، میرے خود کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ میں خود عربی نہیں ہے نا، اگر میں کوئی سند نہیں ہے نا، یہ اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو مان لیا جائے. آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے تبھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سنی سنائی باتوں کو مانا جائے. وہ ٹیسٹیمنی والی بات کو رد کریں پھر میں آگے بات کرتا ہوں. یہاں وہاں کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو نا. ایک کامن سینس، ایک کامن طریقے سے بات کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی بات نہیں ثابت ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، تو آپ کے پاس کیونکہ صحیح سند سے کچھ نہیں ثابت ہے اسی لیے. ارے سند 1,00,000 بندوں سے بھی آ سکتی ہے. تم آپ نے کیا پڑھا ہے حدیث میں؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی حدیث متواتر ہوتی ہے، ہر سند میں سینکڑوں راوی ہوتے ہیں. آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ تھوڑا علم حاصل کر کے پھر آئے بات کرنے کے لیے. سند میں ایک دو راوی نہیں ہوتے، سند میں کبھی کبھی متواتر حدیث ہوتی ہے، سینکڑوں راوی ہو سکتے ہیں ہر طبقے کے اندر. یہ کون بولتا ہے آپ کو کہ سند میں ایک ہی دو راوی ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا علم میں پختگی لائیے، پھر اس کے بعد بات کرنے کے لیے آئیے. ایک ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھائی یہ کچھ بھی، یہ بھائی کچھ بھی بولے جا رہے ہیں. ان کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ سندوں کا پتہ ہے، نہ ان کو سنیں. بس آپ کا جواب ہو گیا. کوئی ایک روایت لے آئیے. اچھا ایک بات میں ایڈ کر دوں، یہ صاحب کہتے ہیں نا بار بار انہوں نے کہا، کئی بار کہا کہ اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. یزید کی تعریف کرنا نہ اہل حدیث کا مسئلہ، نہ یزید کی برائی کرنا اہل حدیث کا مسئلہ. یہ ریسرچ کا مسئلہ ہے.
वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, हर जमात में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका ये ओपिनियन है कि यजीद के ताल्लुक से ये इल्जामात जो मशहूर है यही ओपिनियन है, नहीं देनी चाहिए। हर जमात में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो यजीद की मजम्मत करते हैं, तो इसका अहले हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मसले का अहले हदीस के असल जो अकीदा मनहज है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तारीखी शख्सियत है यजीद, और उस हवाले से दोनों मौक़िफ़ अहले हदीस। मेरा भी यही कहना है कि कोई गाली नहीं देनी चाहिए सनाबली साहब, मेरा भी यही कहना है कि कोई गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई सनद नहीं है सही, क्योंकि हर जो सनद पेश करते हैं उसके दो मीनिंग निकलते हैं, फिर कोई गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप क्या है, आप तारीफें करते हैं, क्यों नहीं तारीफ करेंगे? अगर तारीफ हमला किया है पूरी उम्मत ने तारीफ किया, मैं क्या? ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने यजीद को क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन कहा लहू अलहनती हसना। 100 जवाब होंगे लोगों के, मुझे कुछ तो नहीं है वाली बात, उस पे भी लोगों के 100 जवाब हैं। जो अच्छी बात है, इतने बड़े मुखालिफ इमाम ज़हाबी ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तारीफ किया। लेकिन इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने तारीफ किया, तो जो अच्छी बात थी, अगर कोई बुरी बात दिखा दो यजीद से, मैं तारीफ करूं तो आओ मुझको पकड़ो कि गलत करो। अगर कोई अच्छी बात उसने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं बनती है? इतना बड़ा गजवा किया है, अल्लाह के नबी ने बशारत दी है, हम क्यों नहीं तारीफ करेंगे उसकी? पे भी 100 जवाब है, लेकिन मैं वो देखूंगा। नहीं, जो बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, जो बंदा अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, आप उसके फैन है। और जो आदमी अल्लाह ताला इस्लामी हुकूमत के सरहदें वसी करने के लिए जिहाद के लिए निकले, भाई मुजाहिद की तारीफ नहीं होगी तो किसकी तारीफ होगी? और मुजाहिद भी वो जिसने बाकायदा सिपह सालारी की हो, तो एक मुजाहिद की तारीफ नहीं की जाएगी तो किसकी तारीफ की जाएगी? वो जो अपने घर के बाहर नहीं निकलता है, दरवाजा नहीं खुलता है जिसका। मुझे दे दे। अबे यार, तुम रशिया और चाइना कहाँ चले जाते हो और मरतबा बात करते हुए? हाँ, जो बंदा अपने दरवाजे से बाहर ना निकलता हो, आप उसके फैन बने हुए हैं, और जिसने सहाबा के साथ मिलकर के जिहाद किया हो, इस्लामी हुकूमत की तौसीह की हो, जिसके हाथ पर सहाबे कराम ने बैयत की हो, जिसको सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन समझा हो, उनकी तारीफ ना की जाए आपके हिसाब से? अच्छा, एक बात, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात काफी हो गई इनसे। काफी है जी, जज़ाकल्लाह खैर इकराम भाई। एक बात और मैं वाज़ेह कर दूं कि देखिए असल मसला यजीद का नहीं है, बहुत सारी शख्सियात हैं जिन पर हम कोई बात नहीं, बल्कि मैं क्या कोई भी बात नहीं करता। जैसे आप देखें कि ताबीन में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको सईदुत ताबीन भी बाज़ अहले ने लिखा है, उवैस अल-क़रनी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े नेक। आपने कहीं बहस सुनी है उनका दिफा करते हुए या उन पर इस्टीम करते हुए, उनके ताल्लुक से कुछ मामला करते हुए? बहुत बड़े साहिब फजीलत है, किसी को इनकार नहीं है। हालांकि उनके ताल्लुक से बाज मुहद्दिसीन की जरूरत भी है, यानी कुछ ऐसे कलमात भी है जो दिफा का उनको हक भी है, लेकिन इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी शख्सियत को सहाबा से कनेक्ट करके कोई फितना फसाद नहीं फैला रहा है। लेकिन यजीद का मामला ऐसा है कि यजीद की बुराई करते करते पहले मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तक आदमी पहुंचता है, फिर मुआविया रज़ियल्लाहु को फिर अच्छी खासी बुराई करते करते आगे पहुंचता है पूरे अहले सिफ़ीन पर, फिर अहले जमल पर, हत्ता कि जो तीनों खलीफा है वहां तक भी बंदा पहुंचता है। अली मिर्जा की शुरू से वीडियोस आप देख लीजिए, उसने अपना ये शीयत राफिजियत का सफर यजीद से शुरू किया था। आज कहां खड़ा है वो? उसका जो सफर की शुरुआत थी यजीद से थी, लेकिन आज बंदा कहां पहुंचा हुआ है? इसलिए यजीद को कभी कभी हम डिस्कस करते, बाकी वो हमारी जिंदगी का मिशन थोड़ी है कि यजीद पर हम बात करें। देखिए कितने, मेरे ख्याल से कितने साल हो गए मैंने किताब लिखा, अभी तक अपडेट भी नहीं किया। मेरी बहुत सारी किताबें 4 बार छप चुकी हैं, 5 बार छप चुकी हैं, लेकिन यजीद वाली किताब 1 बार छपी थी, उसी महीने में दूसरी बार छपी थी। दोबारा आज तक मौका नहीं मिल सका कि हम उसको दोबारा प्रिंट करें, दोबारा उस पर कोई काम करें, हालांकि बहुत सारे उस पर एतराजात भी। बाकी हमारी दूसरी किताबें बार बार छप रही है। सीने पे हाथ बांधने वाली किताब कई बार छप चुकी, रकाते तरावी कई बार छप चुकी, हिस्न मुस्लिम 5-6 बार छप चुकी, बहुत सारी किताबें बार बार छप रही है, लेकिन वो एक ही बार छपी, 1 महीने में 2 बार छपी, उसके बाद दोबारा छपी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हमारा मिशन जो है, हमारा असल मिशन सहाबे कराम का दिफा है। असल हमारा मिशन सहाबे कराम का दिफा है, यजीद असल मिशन नहीं, यजीद का लोग से बात करना। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+ टीवी ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है i+ टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।